زارا ایک زندہ دل، وسیع مطالعہ اور مشاہدہ رکھنے والی لڑکی تھی۔ جب اس کے افسانوں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا تو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کی شخصیت اور فن کے گرویدہ ہو گئے۔ اس کے فینز میں سے ایک امیر کبیر بزنس مین شخص نے اظہار پسندیدگی کے لیے ایک محفل کا انعقاد کیا۔ اس تقریب کے بعد دونوں کے درمیان فاصلے تیزی سے کم ہونے لگے اور جلد ہی یہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی۔ محسن چونکہ کافی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور بہت سلجھا ہوا انسان تھا، جب اس کے گھر والوں نے زارا کے والدین سے اس کا ہاتھ مانگا تو انہوں نے بخوشی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ بہت دھوم دھام سے دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ دونوں ہی اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ چند ماہ بعد دونوں نے شادی کر لی۔ محسن بہت نیک اتوار شخص تھا، لہٰذا وہ نہایت محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ وہ زارا کو دل و جان سے چاہتا تھا اور اپنی دولت سے ہر نعمت اس کے قدموں میں ڈال دینا چاہتا تھا۔ اس نے زارا کے لیے ایک ماڈرن کالونی میں وسیع و عریض بنگلہ تعمیر کروایا اور زارا اس بنگلے میں منتقل ہو گئی، مگر اتنا بڑا گھر اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے تنہائی کا شکوہ کیا کہ وہ سارا دن اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں اور وہ اتنے بڑے گھر میں بور ہو جاتی ہے۔ شوہر نے کہا، اچھا میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے ایک بھتیجے اور ایک بھانجی کو بلا لیا کہ وہ یہاں تعلیم بھی حاصل کرتے رہیں گے اور زارا کو بھی سہارا ملے گا۔ وہ دونوں ہی جوان تھے۔ ان کے کہکوں سے بنگلہ گونجنے لگا۔ زارا کا بھی دل لگ گیا۔ اب وہ ان کے ساتھ مختلف سرگرمیاں کرتی اور بہت جلد ان کے ساتھ ایسے گھل مل گئی جیسے ان کی دوست ہو۔ ان دونوں کا کالج میں ایڈمیشن بھی محسن نے کروا دیا۔ ایک سال بعد زارا ایک پیاری سی بیٹی کی ماں بن گئی۔ محسن اس پر صدقے واری جاتا تھا۔ اب ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ محسن بیوی سے کہتا، میں جانتا ہوں کہ میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں اور میں اپنے بزنس کے سلسلے میں بہت زیادہ مصروف رہتا ہوں، لیکن تم کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تم سے بیزار ہو چکا ہوں۔ تم اور ہماری بیٹی میری کل کائنات ہیں۔ میں تم لوگوں کے لیے ہی تو یہ سب کر رہا ہوں۔ دور قریب کے سبھی رشتہ دار بچی کو دیکھنے زارا اور محسن سے ملنے آئے۔ محسن بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ایک دن زارا کا اپنا بھتیجا 23 سالہ ارسلان بھی اپنی پھپھو سے ملنے آیا، جو اپنی پھپھو سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ کچھ دن پھپھو کے پاس ٹھہرا تو اسے محسن کا بھانجا ایان کچھ عجیب لگا، جیسے ہر وقت اس کی کوئی شے کھوئی سی ہو۔ ایک دن اچانک ارسلان کی نظر اپنی پھپھو کی مسہری کے سرہانے پڑی، جہاں پر کوئی چیز پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ شے لپک کر اٹھا لی اور پوچھا، پھپھو یہ کیا ہے؟ زارا نے جواب دیا، میرے لیے حیدرآبادی رول ہے۔ آپ نے کب سے یہ کھانے شروع کر دیے؟ آپ تو کبھی آئلی چیزیں نہ کھاتی تھی۔ ارسلان نے سوال کیا۔ میرے شوہر کا بھتیجا ایان روز میرے لیے حیدرآبادی رول لاتا ہے، بے حد مزیدار ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک ایسے رول نہیں کھائے۔ مجھے تو جیسے ان کی عادت پڑ گئی ہے۔ رات کو جب سونے سے پہلے نہ کھا لوں تو نیند ہی نہیں آتی۔ جیسے زارا نے ہنستے ہوئے کہا، یہاں کے بہت مشہور رول ہیں، لوگ دور دور سے اس ریسٹورنٹ سے یہ رول کھانے آتے ہیں۔ ایان روز میرے لیے یہ رول لاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم باتیں کر لیتے ہیں اور میں ساتھ میں رول مزے سے کھاتی ہوں۔ وہ پھر ہنستے ہوئے بولی۔ زارا ایسی ہی عادت کی مالک تھی، ہر کسی سے جلد گھل مل جاتی۔ ایان یہ ابھی میرے لیے لایا تھا، مجھے ہسپتال جانا پڑ گیا اس لیے میں نہ کھا سکی، اور وہ بھی شاید جلدی میں یہ ڈبہ ادھر میرے روم میں ہی رکھ گیا۔ تم بھی کھا کے دیکھو، کیا یاد کرو گے؟ رکو میں تمہارے لیے گرم کر کے لاتی ہوں، یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ زارا نے اسے رول پیش کیا۔
ارسلان چونکہ خود میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، اس لیے اس نے تھوڑا سا رول کھایا تو اسے بھی یہ نہایت لذیذ لگا۔ مزید کھانے سے پہلے اس نے کہا کہ میں پہلے دیکھ لوں اس میں ڈالا کیا ہے۔ جب اس نے ایک رول کھول کر دیکھا تو کھائے بغیر ہی چکرا گیا۔ رول کے بیچ ایک طاقتور نیند کی گولی رکھی ہوئی تھی جو آدھی پگھل چکی تھی۔ اس نے وہ گولی اٹھائی اور پوچھا، پھپھو یہ کیا ہے؟ زارا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ شاید روزانہ کوئی آپ کو رول میں گولی کھلا دیتا ہے۔ ریسٹورنٹ والوں کا تو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کیوں ایسا کریں گے؟ اور یہ رولز مجھے پیکنگ سے کسی ریسٹورنٹ سے نہیں بلکہ کسی لوکل دکان یا ریڑھی سے لیے لگتے ہیں۔ آپ کو یہ رول کھلانے والا شاید اسے خود بنواتا ہو، اس سے آپ اس رول کھانے کی عادی ہو گئی ہیں اور یہ کھاتے ہی آپ سو جاتی ہوں گی۔ اس کے بعد وہ جو کرتا ہوگا، ارسلان نے کہا۔ تب زارا گویا ہوئی، ہاں میں اب یہ سوچ رہی ہوں کہ رول کھاتے ہی مجھے اتنی گہری نیند کیوں آتی ہے۔ پھپھو سنیے، اگر آج بھی وہ رول لائے تو آپ اس کے ہاتھ سے لے لینا اور کہنا میں میڈیسن کھا کر کھا لوں گی، پھر اس پر آپ یہ گولی نکال لینا اور اس کے سامنے رول کھا لینا، پھر سوتی بن جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ زارا نے ایسا ہی کیا۔ وہ کافی دیر سوتی بنی رہی، پھر وہ کوئی 2 بجے آرام سے اٹھی اور دبے پاؤں ایان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ اس کا کمرہ خالی تھا، وہاں تو کوئی بھی موجود نہ تھا، البتہ اقرا کے کمرے سے مدھم روشنی باہر آ رہی تھی، تاہم کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کمرے تک آئی اور اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر زارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ غصے میں جل اٹھی اور دونوں کو بہت برا بھلا کہا۔ وہ دونوں سر جھکائے شرمندگی سے کھڑے تھے۔ وہ بولی، تمہارے ماموں کو بزنس کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر رہنا پڑتا ہے، تبھی تم لوگوں کو یہاں بلایا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں مجھے ڈر لگتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ یہ گل کھلاؤ گے اور یہ گل کھلانے آئے ہو۔ اگلے روز جب محسن گھر آیا تو اس نے تمام ماجرا اپنے خاوند کو کہہ سنایا۔ یہ رودات سن کر محسن کو بے حد غصہ آیا اور ساتھ صدمہ بھی ہوا۔ اس نے دونوں کی خوب خبر لی، ان کو ساتھ لیا اور گاؤں جا کر سارا معاملہ ان دونوں بچوں کے والدین کے گوش گزار کر دیا۔ ان کے والدین نے بھی ان سے خوب باز پرس کی۔ وہ دونوں صاف مکر گئے اور یہ کہنے لگے کہ مومانی جھوٹ بول رہی ہیں، وہ ہمیں اپنے گھر سے نکالنے کے لیے ہم پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں، اور ماموں تو وہی سنتے ہیں اور کرتے ہیں جو ان کی بیوی کہتی ہیں۔ مومانی بس یہی چاہتی ہیں کہ وہ اس گھر میں اکیلی ہی رہیں۔ پتہ نہیں کیوں ماموں ہمیں ادھر لے گئے، اب ہم پر اتنا گھناؤنا الزام لگا کر ہمیں آپ لوگوں کی نظروں سے بھی گرا رہے ہیں۔ اقرا رو رو کر کہہ رہی تھی اور ایان بھی ساتھ بول رہا تھا۔ محسن نے اپنے بھائی اور بہن سے کہا کہ مجھے اپنی بیوی پر پورا یقین ہے، وہ ان کے آ جانے سے بہت خوش تھی کہ اس کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کے اپنے بچے راستے سے بھٹک چکے ہیں، ان پر نظر رکھیں۔ زارا نے ان پر کوئی الزام نہیں لگایا اور وہ بھانجی اور بھتیجے کو ان کے گھروں میں چھوڑ کر خود شہر لوٹ آیا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 ماہ بعد اقرا کا بڑا بھائی جس کا نام نعیم تھا ان کے گھر آیا اور زہرا کے شوہر سے کہنے لگا، میں پڑھائی چھوڑ چکا ہوں، اس لیے اب میں کوئی کام سیکھنا چاہتا ہوں، ماموں جان آپ میری مدد کیجیے۔ محسن نے بھی سوچا کہ آخر بھانجا ہے، یہاں کوئی کام سیکھنے کے لیے کدھر رہائش کے دھکے کھائے گا، آخر اس نے سوچا کہ میرے ہی گھر میں رہ لے۔ محسن نے اس کو اپنے واقف کار جیولر کے پاس لے کر گیا اور اس کی شاگردی میں نعیم کو دے دیا۔ وہ صبح اپنے کام پر چلا جاتا اور شام کو آتا اور کھانا کھا کر
اپنے کمرے میں چلا جاتا، لیکن زارا سے وہ کچھ کھچا کھچا سا رہتا تھا۔ نعیم کو محسن اور زارا کے گھر رہتے اور کام سیکھتے چند ماہ گزر گئے۔ ایک رات جب وہ گھر واپس آیا تو کافی گھبرایا ہوا تھا۔ زارا کے پوچھنے پر وہ بات ٹال گیا۔ زارا نے بھی زیادہ اصرار مناسب نہیں سمجھا، وہ کم ہی باتیں کرتا تھا۔ تاہم ایک رات چھوٹی بچی کے جاگنے کی وجہ سے زارا بھی کافی دیر تک جاگتی رہی۔ بچی کی شاید پیٹ میں درد تھا اور وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ وہ کبھی اس کو پالنے میں سلاتی تو کبھی اپنی گود میں ڈال لیتی اور کبھی اٹھا کر چکر لگاتی، لیکن وہ روئے ہی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے دوائی دے کر سلایا اور وقت 12 بج چکے تھے۔ خود بھی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھی رات کے وقت زارا کی آنکھ کھلی تو اس نے نعیم کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ محسن چونکہ کاروباری امور کے باعث ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، تبھی زارا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ نعیم کے ہاتھ میں خنجر اور آنکھوں میں خون اترا دیکھ کر زارا کے حواس جاتے رہے۔ مومانی کو بیدار پا کر اس کے ہونٹوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ ابھری اور وہ بولا، چلو اچھا ہوا تم جاگ گئی۔ میں تم کو بتاؤں گا کہ میری بہن کو بدنام کرنے کا تمہارا کیا انجام ہے۔ زارا نے اپنا حوصلہ اکٹھا کیا اور بولی، میں نے اسے بدنام نہیں کیا، وہ راہ راست سے بھٹک چکی تھی۔ اگر میں تمہارے والدین کو نہ بتاتی تو اللہ جانے وہ اپنے کزن کے ہاتھوں اور جانے کتنی بار برباد ہو جاتی۔ نعیم کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، میں آج تم سے اپنا بدلہ لے کر سکون سے بیٹھوں گا اور تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گا، اور یہاں سے یہ جو تم لوگوں کے پاس اتنا مال ہے وہ مال سمیٹوں گا۔ دکان سے تو میں پہلے ہی مال لے آیا ہوں، اب تمہارا کام کرنے کے بعد پھر میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا جہاں کوئی میرے گرد بھی نہ پا سکے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے زارا پر پے در پہ وار کر دیے اور اسے تڑپتا چھوڑ کر ساری نقدی اور زیورات سمیت وہاں سے بھاگ گیا۔ زارا بے سدھ پڑی تھی اور ابھی اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ اس کی بچی کے رونے کی آواز مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، جو شور کے باعث جاگ گئی تھی، لیکن زارا بے بس تھی۔ ظالم نعیم کو اس کی ننھی منی بچی پر بھی ترس نہیں آیا۔ آخر کو وہ اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ محسن کو اگرچہ کئی روز بعد ہی واپس لوٹنا تھا، تاہم وہ چند ضروری کاغذات گھر بھول گیا تھا، اس لیے اس نے بار بار گھر فون کیا کہ زارا کو کہے کہ وہ نعیم کے ہاتھ کاغذات کورئیر سروس کے ذریعے بھجوا دے، مگر جب بار بار فون کرنے کے باوجود کوئی جواب موصول نہ ہوا تو اس نے بھانجے کے نمبر پر بات کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ نعیم نے بھی نمبر بند کیا ہوا ہے۔ اب محسن کو سخت پریشانی نے آ گھیرا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے بتایا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ محسن نے فوراً گاڑی نکالی اور آندھی بگولے کی طرح اپنے گھر پہنچا۔ دیکھا کہ بنگلے کا مرکزی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ تیزی سے گاڑی لے کر اندر آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کوئی چوکیدار کو زخمی کرنے کے بعد باندھ کر ایک طرف ڈال گیا تھا۔ اس نے چوکیدار کو کھولا اور دوڑتا ہوا اندر آیا، جہاں اس کی ننھی منھی بچی مسلسل رو رہی تھی، جبکہ بیوی خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس نے فون کر کے ایمبولینس منگوائی اور پولیس کو بھی اطلاع کی۔ ڈاکٹروں کی سر توڑ کوشش اور محسن کی دعاؤں اور بچی کی معصومیت پر اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا اور زارا کی زندگی بچ گئی۔ محسن اپنی تمام کوششوں کے باوجود حملہ کرنے والے کا سراغ نہ پا سکا۔ بہرحال اس نے اپنی بیوی زارا کی جان بچ جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ادھر نعیم تمام رات کی ڈرائیور کے بعد ایک کم آباد صحت افزا مقام پر پہنچا۔ اس نے ایک الگ تھلگ سا مکان کرائے پر حاصل کیا اور وہاں رہنے لگا۔ وہ صرف ایک بار بازار گیا اور وہاں سے ضروری سامان خریدا
پھر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ یہ علاقہ باقی ملک سے کٹا ہوا تھا۔ یہاں صرف مقامی اخبار آتا تھا۔ لوگ ٹی وی کو غیر شرعی سمجھتے تھے اور بھی کبھی کبھار سیاح یہاں آ کر رہتے تھے، اس لیے نعیم کی آمد کو کسی نے بطور خاص محسوس نہ کیا۔ ایک ماہ بعد جب اس کی اچھی خاصی داڑھی اور مونچھیں آ گئی، اس نے اپنا ہیئر سٹائل بھی تبدیل کیا۔ پینٹ شرٹ کی جگہ شلوار قمیض پہن لی۔ اس کی شخصیت کافی حد تک بدل چکی تھی۔ وہ ایک روز وہاں سے بھی نکلا اور نئی منزل کی طرف چل پڑا۔ سفر کے دوران اسے بھوک نے ستایا تو وہ ایک مقامی ہوٹل میں ٹھہرا اور کھانے کا آرڈر دیا۔ ہوٹل میں اکا دکا گاہک موجود تھے۔ ہوٹل کے ساتھ ہی تنور تھا جہاں سے لوگ روٹیاں خرید کر پرانے اخبار میں لپیٹ کر لے جاتے تھے۔ ہوٹل کے بیرے نے نعیم کو کھانا دیا۔ اتنی دیر میں ایک شخص روٹیاں لینے آیا۔ بیرے نے ایک اخبار میں روٹیاں ڈالی اور اس کو دے دی تو دوسرا اخبار اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ بیرے نے اخبار کاؤنٹر پر رکھ لیا اور سامنے پڑا بال پوائنٹ اٹھا کر مختلف تصویریں بنانے اور بگاڑنے لگا، جیسے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اتفاق یہ کہ اس روز اخبار میں نعیم کی تصویر اور واردات کی تفصیل بھی چھپی ہوئی تھی۔ بیرے نے اس کی تصویر پر بھی اپنے فن کو آزمانا شروع کر دیا اور جو ہی تصویر مکمل ہوئی وہ چونک اٹھا۔ اس نے ایک نظر نعیم کو دیکھا، وہ تصویر مجسم ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے اخبار مینیجر کے سامنے رکھ دیا۔ مینیجر نے سارا حال پڑھ کر فون اٹھایا اور پولیس کو اطلاع کی۔ نعیم اس وقت تک کھانا ختم کر چکا تھا۔ مینیجر نے اس کو باتوں میں الجھایا تو وہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مینیجر سے جان چھڑوا کر باہر نکلتا، سادہ کپڑوں میں پولیس کے آدمی پہنچ گئے اور اس کو گھر سے قید کر لیا۔ تبھی اس کی گرفتاری کر کے تقریباً پورے شہر میں زیورات نقدی سمیت برآمد کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا۔ مقدمہ عدالت میں گیا اور وہاں وہ زارا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اپنی ڈانس میں وہ اس کو مار آیا تھا۔ زارا نے اس سے بس اتنا کہا، مسٹر، ظلم اور جرم کی عمر ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ مقدمہ چلا اور نعیم عمر قید بھگتنے کو سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ اس کی قید و بند کی ذمہ دار اس کی بہن اقرا ٹھہرتی تھی کہ والدین کی غفلت کے باعث ایک گھر میں دو جوان لڑکے لڑکی کو اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ وہ ممانع کی حفاظت کیا کرتے، وہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ آگ اور کپاس کا بھلا کیا میل، یہ بات والدین کو ضرور سمجھنی چاہیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔